لاہور میں ہے, اسلام آباد ہے, اور ان تمام ریڈارز کو انٹیگریٹ کر دیا گیا ہے وایا سیٹلائٹ لنک اینڈ ادر لنکس. تو لاہور میں ایک ایریا کنٹرول سینٹر ہے اور ایک کراچی میں ایریا کنٹرول سینٹر. تو پورا پاکستان جو ہے اس کے جو ایئر ٹریفک کا کنٹرول ہے وہ کراچی اور لاہور سے کیا جاتا ہے. کراچی 30 ڈگری نارتھ کے بلو کا ایریا کور کرتا ہے اور لاہور جو ہے 30 ڈگری نارتھ کے ابو ایریا کور کرتا ہے. تو کراچی میں ہم نے ایریا کنٹرول سینٹر جو ہے اس میں 3 سیکٹرز بنائے ہوئے ہیں اور ایک ٹرمینل اپروچ ہے. لاہور میں 2 سیکٹرز ہیں اور ایک ٹرمینل اپروچ ہے, اور ایک اسلام آباد میں ٹرمینل اپروچ ہے. تو یہ اسلام آباد میں ابھی ہم نے پلان کیا ہوا ہے کیونکہ نیو اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن رہا ہے, تو انشاءاللہ 1.5 سے 2 سال میں وہ بھی آ جائے گا, اور وہاں بھی ہم یہی سسٹم جو ہے اپروچ کے لیے استعمال کریں گے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ صرف یہی نہیں کہ ہم نے یہ ڈسپلے سسٹم اور کوآرڈینیشن سسٹم چینج کیا ہے, ہمارا ریڈارز کو بھی ریپلیس کرنے کا پروگرام ہے. انیشلی فرسٹ فیز میں ہم کراچی اور لاہور کو ریپلیس کر رہے ہیں جو پرانے ریڈارز ہیں, اور اس کے بعد ہم جو ہے وہ اسلام آباد کے لیے نیا بھی پائپ لائن میں ہے, اور باقی بھی جو 4 جگہ ہیں ان پہ بھی ہم نئے ریڈارز جو ہیں وہ لگائیں گے جن کی رینج بھی اس سے زیادہ ہوگی. جو موجودہ ریڈارز ہیں ہمارے ان کی 200 مائلز رینج ہے, اور جو نئے آئیں گے ان کی 250 مائلز رینج ہے. اچھا سر, ہم انسٹالیشن کر رہے ہیں, اکوپمنٹ لگا رہے ہیں, لیکن ATCOs کے جو مطالبات تھے, جو ان کی افرادی قوت ہے وہ کم ہے, تو وہ مسائل حل ہوں گے کیونکہ انسٹالیشن اس سے ظاہر ہے کہ جب آٹومیشن بہتر ہوتی ہے تو کنٹرولر کا ورک لوڈ تھوڑا بہت کم ضرور ہوتا ہے. جب ڈیٹا ٹرانسفر جو ہے وہ اکوپمنٹ کے ذریعے آٹو پہ چلا جائے تو اس کو بات چیت کم کرنی پڑے گی, فون کم یوز کرنا پڑے گا, اس کا ورک لوڈ کم ہوگا. جہاں تک مین پاور کا سوال ہے, آج ہی ابھی آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ سیکٹری ڈیفینس صاحب آئے ہوئے ہیں, تو ہی واز ویری کائنڈ ٹو ایگری ٹو آور ریکوائرمنٹس, اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آپ کے وہ کنٹرولرس کی بھرتی کے مسائل ہیں اس میں انشاءاللہ سول ایویشن کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. دے کین میک اے 5 year plan and go for hiring the new controllers. اچھا دوسرا, یہ جو پاکستان میں فضائی حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے, کیا یہ اس ریڈار سے یہ جو نیا سسٹم لگ رہا ہے اس سے فرق پڑے گا؟ دوسرا کیونکہ ابھی ایک لاہور کا ایک واقعہ ہوا ہے ATR کا, چلیں 2 بڑے حادثات کو تو خیر وہ ہو گئے, یہ جو بڑا حادثہ یہ PIA آپ پہ الزام لگا رہا ہے, آپ PIA پہ الزام لگا رہے ہیں. دیکھیں, ایسی کسی بھی حادثے پہ ریزیوم کرنا اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ میں اس انکوائری کا ممبر نہیں, نہ میں نے انیشیل انکوائری کی ہے, اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا جب تک انویسٹیگیشن بورڈ کی رپورٹ نہیں آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, جب تک اس کی رپورٹ ہی نہیں آئی تو میں کیا بیان کروں. لیکن جہاں تک جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جہاز رن وے سے کوئی 700-800 فٹ پہلے ٹچ کیا, ٹھیک, وہ ایریا اس کو ہم اسٹاپ وے کہتے ہیں دوسرے رن وے کے لیے, اس رن وے کے لیے نہیں. تو بس وہ کوئی جب اس کی رپورٹ آ جائے گی, اس کے ریکمنڈیشنز آئیں گی, اس میں پتہ چلے گا کہ اس میں پائلٹ کی کیا غلطی ہے, اکوپمنٹ خراب تو نہیں ہوا, یا کوئی ویدر کا امپیکٹ تو نہیں ہوا کہ ونڈ شیئر اس کو مل گیا. کیونکہ جب جہاز شارٹ فائنل پہ ہوتا ہے نا, لاسٹ 3 miles آف اپروچ, اس وقت جہاز کی کنفیگریشن ہوتی ہے, اس کو ہم ڈرٹی کنفیگریشن کہتے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہوگا, فلائی کرتے ہیں, ویلز نیچے ہوتے ہیں, فلیپس ڈاؤن ہوتے ہیں, رڈر کام کر رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب وہ ساری چیزیں جب اس طرح ہوتی ہیں تو ڈریگ فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے جہاز میں, ڈریگ فیکٹر, اور کنٹینیوسلی ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اسپیڈ. ایسے میں اگر اسے ونڈ شیئر ملے گا تو ایئر کرافٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول فار اینی پائلٹ. ایسا جتنا مرضی ایکسپرٹ ہو, ونڈ کی اسپیڈ اگر ایک لمٹ سے کراس کر جائے تو وہ بندہ پھر اس میں کچھ نہیں کر سکتا. اب پرزمپشن کرنا کہ CA کی غلطی ہے, تو یہ میں آئی ڈونٹ ایگری کہ اس طرح کرنا نہیں چاہیے. اور لیول چاہے کوئی بھی ہو, چاہے آپ کا بھی لیول ہو, آپ بھی پرزیوم نہیں کریں گے CA کی غلطی تھی یا پائلٹس کی غلطی. سلیم صاحب یہ فرمائیے گا, سلیم اختر صاحب, کہ ابھی پالپلے میں کچھ چیزیں ایک گورنمنٹ نے تیار کیا ہے, اور وہ لیول پہ اگر پالپلے میں چیز مینشن کی گئی ہے اس کی تنصیب ہونا چاہیے کراچی سے وہ دیگر بنے اسلام آباد. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مائکرو برس یا پھر ونڈ شیلڈ میں جو جہاز جو ہے وہ تاکہ وہ الرٹ مل سکے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے ایئرپورٹس پہ یہ نظام جو سسٹم ہے یہ تنصیب ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہوئی تو اس میں تاخیر کے ساتھ میں ایک اور ایڈ کرتا ہوں, خاص طور پہ پسیں کا ریٹ. آئے دن ہم خبریں بھی چلاتے ہیں کہ جی بیٹھ گیا, خراب ہو گیا,
آپ نے سنا ہے کہ وی آر الائیو ٹو اٹ اینڈ آئی ہیو ٹولڈ یو دیٹ ان دا فرسٹ فیز وی آر چینجنگ کراچی اینڈ لاہور. دیر آر ادر 4 وی آر آلسو ریپلیسنگ دیم. سو یو نو اٹ از اکوپمنٹ. تھوڑا بہت کبھی خرابی ہوتی ہے. ابھی آج بھی ہم نے وہی ڈسکس کیا ہے. ایون جو بھی اس کی پرابلمس ہم ڈسکس کریں, اٹس اوکے. مطلب اٹس ورکنگ, دا پیپل آر ورکنگ اوور دیئر آن دا فسٹ ریڈار. مطلب یہ پروسیس میں ہے, یہ پروسیس میں ہے. تو یہ اگلے ظاہر ہے کہ ایک دن میں ساری ریپلیس نہیں ہو سکتی. اٹ ول ٹیک ٹائم. تو 2 سے 3 سال کے عرصے میں یہ 6 کے 6 ریڈار ریپلیس ہو جائیں گے. 2015 از دی ڈیڈ لائن. اس کے بارے میں بتائیے سر. وہ جو آپ ویدر ریڈارس کی بات کر رہے ہیں, لو لیول وہ الرٹ سسٹم, ویدر الرٹ سسٹم. ایک تو جہاز کے پاس اپنا ویدر ریڈار ہوتا ہے جو اس کو فردر انفارمیشن دیتا ہے. میٹ والوں کے پاس ریڈارز ہیں, وہ ویدر وارننگس ایشو کرتے ہیں, وہ ونڈ شیئر وارننگ ایشو کرتے ہیں. پھر رن میں بھی جو رینج لگایا ہوا ہے. اور ابھی جو ہے یہ بھی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کیا ویدر ریڈارز لگانے سے اس میں فردر امپرومنٹ ہو سکتی ہے. یہ جو سسٹم یہاں پہ نصب کیا گیا ہے, اس میں خریداری میں کچھ بدعنوانیوں کی بات کری جا رہی تھی, کیا ایسا کچھ ہوا؟ ایسی میری نالج میں کوئی چیز نہیں ابھی تک. ایسی کوئی انکوائری بھی نہیں سامنے آئی جس میں کوئی بدعنوانی ہو. یہ جو سسٹم ہے وہ فار یور انفارمیشن رشیا, چائنا, یورو کنٹرول جو خود بھی بناتے ہیں, یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے, ملائیشیا, انڈونیشیا, ارجنٹینا, اسپین اٹسیلف, یہ میرا خیال ہے کہ 25 کنٹریز کی لسٹ تو میرے پاس ابھی جیب میں آپ کو دے سکتا ہوں جہاں پہ یہ سسٹم یوز ہو رہا ہے. تھینک یو.